نے ہی خطبہ نکاح کا پڑھا اور اپنے بھتیجے کی شادی حضرت خدیجہ سے کر دی، نکاح ہو گیا، نصرت ہو کے آ گئی۔ تو جتنا دھن دولت سب تھا وہ سب قدموں میں آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی اور آپ غار ہیرا میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی تھی، جو حجاج کرام، اس میں کوئی حاجت تو ہے نہیں، اگر ہو تو دیکھیں غار ہیرا کتنی اونچائی پر ہے، بہت اونچائی پر ہے غار سور۔ وہاں غار ہیرا کے اندر آپ جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس غار میں کیوں آپ جاتے تھے؟ وہاں سے بیت اللہ بالکل سامنے پڑتا تھا، اس لیے آپ وہاں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ان کے ساتھ شادی ہو گئی، جتنی اولاد ہوئی ہے سب حضرت خدیجہ ہی سے۔ 9 بیویوں میں ایک بیوی ہیں ماری قبطیہ، ان سے طاہر پیدا ہوئے، باقی جتنی اولاد ہیں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی۔ انہی کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں فاطمہ ساری عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اب ہماری ماں بہنیں ذرا اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ کہتے ہیں فاطمہ جو ہیں جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو کون عورتیں؟ جو جنت میں جائیں گی ان کی وہ سردار ہوں گی۔ اب ہماری ماں بہنوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ اعمال کہتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، وہ ان اعمال میں ہماری ماں بہنوں کو جڑنا چاہیے، ان اعمال کے اندر لگنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نیک بیوی تھی، عبادت کرتی تھی اللہ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتی تھی، اونٹ تھا اس کو جو ہے چارہ بھی دیتی تھی، اللہ کی عبادت میں بہت منہمک رہتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام سارے لوگ بیٹھے تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سوال کیا سارے صحابہ سے، یہ بتاؤ کہ کون عورت اچھی، کون عورت اچھی ہوتی ہے بتاؤ۔ اب سارے صحابہ چپ ہو گئے، کسی سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں بیٹھے تھے، تو وہ چپکے سے اٹھے اور چلے گئے گھر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ فاطمہ کہ عورت سب سے اچھی کون ہوتی ہے؟ تو کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی محفل میں سوال کیا ہے، اب ہم لوگوں کو تو جواب پتا نہیں اس کا، تو ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں، تم بتا دو اور ہم وہاں جا کے بتا دیں گے جا کر کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دے رہی، ماں بہنیں ذرا سوچیں، غور کریں اس جملے کے اوپر کیا کہہ رہی ہے وہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو کوئی مرد نہ دیکھے، سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو کوئی مرد نہ دیکھے، وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ جو پردے میں رہے وہ سب سے اچھی عورت ہے، اور جو عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، یعنی مرد عورت کو نہ دیکھے اور وہ عورت مرد کو نہ دیکھے، سب سے اچھی عورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے پھر محفل میں پہنچ گئے، بیٹھ گئے جا کر کے، بات چل رہی تھی وہاں بہت ساری، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت علی نے سر اٹھایا ایسے اور کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ کہا ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو کوئی آدمی نہ دیکھے، اور وہ عورت آدمی کو نہ دیکھے، سب سے اچھی وہ۔ تو فرمایا یہ تم نے جواب کہاں سے لیا؟ یہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کس سے پوچھ کے آئے؟
تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں فاطمہ کے پاس گیا تھا، ان سے سوال پوچھ کر کے آیا ہوں، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صحیح کہا میری بیٹی نے، اور میں سمجھتا تھا یہ جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تھی حضرت فاطمہ۔ آج غور کرو کیا حال ہے، ساری مارکیٹ ساری بازار انہی کے ذریعے سے چلتی ہے، سارے سامان انہی خریدتی ہیں، سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آدمیوں نے چھٹی لے لی ہے سرکاری، ان کو نہ بازار جانا ہے نہ مارکیٹ جانا ہے، نہ ان کو سودا لانا ہے نہ ان کو سلوک لانا ہے، نہ ان کو کپڑا لانا ہے نہ زیور لانا ہے، کچھ نہیں لانا ہے، سب حوالے کر دیا ان کے۔ جاؤ لڑو جا کر کے، ٹہلو جا کر کے، گھومو جا کر کے۔ انہوں نے اس بات کو فخر سمجھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جواب کو سنو اور اس پہ غور کرو اور اپنی زندگی پہ غور کرو، کہاں ہم ہیں اور کہاں ہماری وہ سردار ہیں، کیا ان کے جملے ہیں کیا ہماری زندگی، کتنا بڑا فرق ہے، کتنی دوری ہے، کتنا نظام